یہ واقعہ 16 ستمبر 2019 کو پیش آیا تھا جب ایک شخص تمام یونیورسٹی کے سی سی ٹی وی کیمروں کو دھول چٹا کے اندر داخل ہوا اور بختاور ڈینٹل کالج کے گرلز ہاسٹل کے کمرہ نمبر 47 سے بی ڈی ایس کی آخری سالہ طلبہ نمرتا چاندنی کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور پھر وہاں سے ایسا بھاگ نکلا جس کا سراغ آج تک نہ مل سکا۔ اس کا جواب نہ تو حکومت کے پاس ہے اور نہ ہی بختاور ڈینٹل کالج والوں کے پاس۔ اس سے پہلے کہ ویڈیو سٹارٹ کریں، تمام نئے آنے والے ممبران سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو دل سے لائک کر دیجیے گا۔ یہ بات ہے 16 ستمبر 2019 کی، جب بختاور ڈینٹل کالج کی گرلز ہاسٹل کے کمرہ نمبر 47 میں بی ڈی ایس کی آخری سالہ ہندو طالبہ نمرتا چاندنی رہتی تھی۔ یہ نمرتا کو پتہ نہیں تھا کہ آج اس کی زندگی کا آخری دن ہے۔ ہاسٹل کے ایک ہی کمرے میں دو طلبہ رہتی تھی، ایک سدرا اور دوسری نمرتا چاندنی۔ دونوں روم میٹس کے ساتھ ساتھ آپس میں گہری دوست بھی تھیں، ایک دوسرے کے ساتھ فرینڈلی باتیں بھی شیئر کرتیں۔ یہ اس کی دوست سدرا نے ایک انٹرویو میں نمرتا چاندنی کے آخری دن کا حال سنایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حسب معمول ہم 7 بجے اٹھی تو ہم نے ناشتہ کیا، تیاری کی اور کالج کی طرف رواں دواں ہوئی۔ ہم نے کالج میں اکٹھے 2 لیکچر لیے۔ جب 11 بجے کا ٹائم ہوا تو نمرتا نے کہا میرے سر میں درد ہو رہا ہے، میں ہاسٹل میں جا رہی ہوں۔ پھر وہ چلی گئی اور میں سارے لیکچر لے کر تقریباً 2:15 پر کالج سے ہاسٹل پہنچی تو میں نے دیکھا کہ نمرتا کے کمرے کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا مگر اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ کمرے کے دروازے میں ایک سوراخ تھا جسے دیکھا تو نمرتا کا آدھا جسم ایک پلنگ اور آدھا دوسرے پلنگ پر تھا۔ میں یہ دیکھ کر شاک ہو گئی اور زوردار چیخ بھی لگائی، لیکن پھر میں نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا اور دوڑتی ہوئی گارڈ کے پاس پہنچی اور اس کو دروازہ توڑنے کے لیے کہا۔ شور شرابن پر دیگر طلبات بھی متوجہ ہوئیں۔ چوکیدار نے دروازہ توڑا تو دیکھا کہ نمرتا بے ست پڑی تھی، ان کا جسم ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ سیاہ رنگ کا دوپٹہ ان کی گردن کی گرد لپٹا ہوا تھا اور جسم کا رنگ نیلا ہو گیا تھا۔ ہاسٹل وارڈن نے تحقیقی افسر کو بتایا کہ وہ 16 ستمبر کو صبح 8:30 بجے سے دوپہر 2 بجے تک ڈیوٹی پر تھی۔ انہوں نے نمرتا کو راہداریوں میں دیکھا تھا کہ وہ نارمل اور خوشگوار موڈ میں تھی اور ان کے ہاتھ میں موبائل بھی تھا، اور اس کے روم میٹ سدرا نے بھی کہا کہ وہ نارمل حالت میں تھی، اس نے خودکشی نہیں کی، انہیں کسی نے قتل کیا ہے۔ تاہم اب فیصلہ سی سی ٹی وی کیمروں تک جا پہنچا۔ یونیورسٹی میں 100 سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے تھے جن میں 43 کی نگرانی ان کے دفتر کرتا، ان میں سے 7 کیمرے جن سے زوم کیا جا سکتا ہے کالج کے مرکزی مقامات پر بنسبت ہیں، اور کچھ کیمرے کالج کی گرلز ہاسٹل کی جانب والی سڑک پر بھی موجود ہیں۔ تاہم گرلز ہاسٹل کے دروازے پر کوئی کیمرہ نصب نہیں ہے، مگر ان سارے کیمروں کا ڈیٹا لے کر چیک کیا گیا تو کوئی شخص بھی مشکوک نظر نہیں آیا۔ کمرہ نمبر 47 ہاسٹل نمبر 3 کی پہلی منزل پر ہے۔ کمرہ کا داخلی دروازہ راہداری میں ہے، جبکہ 2 کھڑکیاں ہیں، ایک اگلی دیوار اور ایک عقبی دیوار میں، جو جالی سے سیل تھی۔ ان جالیوں سے کوئی داخل نہیں ہوا۔ ڈاکٹر رشید احمد خان کی رپورٹ میں لکھا تھا کہ نمرتا کے چہرے، ہاتھوں، پیروں پر کسی قسم کے تشدد کا نشان نہیں تھا۔ گردن کے اگلے حصے میں پھندے کا نشان تھا جو 22 سینٹی میٹر لمبا اور 1.5 سینٹی میٹر چوڑا تھا، جبکہ پچھلے حصے پر کوئی نشان نہیں موجود تھا۔ ڈاکٹروں نے بتایا ہے کہ جب کوئی شخص خودکشی کرتا ہے تو اس کے گلے کے دونوں جانب اگلے پچھلے حصے میں نشان ہوتے ہیں، لیکن نمرتا چاندنی کے صرف اگلے حصے پر نشان تھا۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا گلا گھونٹ کر انہیں خودکشی کروائی گئی، لیکن یاد رہے 1.5 سال کا عرصہ گزر جانے کے باوجود اس رپورٹ کو منظر عام پر نہیں لایا گیا اور نہ ہی کسی کے خلاف کوئی کارروائی کی گئی۔ اس قتل کا جواب نہ تو حکومت کے پاس ہے اور نہ ہی بختاور ڈینٹل کالج والوں کے پاس۔